وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مومن اور مومنہ 5 وقت کی نماز ان کے وقتوں پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرے تو اللہ رب العزت ایسے مومن اور مومنہ کو 9 سعادتیں عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو 9 خوبیاں عطا فرماتا ہے. سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل کر لیتا ہے. اور دوسری سعادت اور خوش نصیبی اسے یہ ملتی ہے کہ اس کا جسم تندرست رہتا ہے اور اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے. اور تیسرا انعام اسے یہ ملتا ہے کہ کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالی اس کی پاسبانی کے لیے مقرر کر دیتا ہے. جو فرشتے اس مسلمان کو کسی بھی قسم کی سخت تکلیف پہنچنے سے بچاتے رہتے ہیں. اور چوتھی نعمت اس بندے کو اللہ رب العزت یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے چہرے پر نیک لوگوں کی علامتیں ظاہر فرما دیتا ہے. آگے اللہ رب العزت اس کو ایک نعمت یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک نعمت اسے یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل میں نرمی اور سوز و گداز پیدا فرماتا ہے. ایک نعمت یہ ملتی ہے کہ وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کود گئی. اتنی آسانی اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے. 8ویں نعمت اسے یہ ملتی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ایسے شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے.
اور نویں نعمت اللہ رب العزت اسے یہ عطا فرماتا ہے کہ ایسے نمازی شخص کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان بندوں کا ساتھ عطا کر دے گا جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوں گے، یعنی جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کو ان صالحین کا ساتھ عطا کر دے گا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز اپنے وقتوں پر ادا کرتا ہے، شرائع فرائض کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتا ہے، تو جو چیزیں وہ مانگنا چاہتا ہے اللہ نماز کی برکت سے بن مانگے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ گھروں میں برکت چاہتا ہے، وہ چہرے پر نور چاہتا ہے، وہ دل کی نرمی چاہتا ہے، وہ جسم کی تندرستی اور روح کی پاکیزگی چاہتا ہے، وہ اللہ کے پیاروں اور محبوبوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، عذاب جہنم سے بچنا چاہتا ہے، پل صراط سے بآسانی گزرنا چاہتا ہے، قیامت کے دن کی ہول ناکی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ مولا عثمان غنی فرماتے ہیں جو 5 وقت کی نماز ان کے وقتوں پر ادا کرے گا رب اسے یہ 9 نعمتیں مکمل عطا فرمائے گا۔ کتنی خیر ہے، کتنی بھلائی ہے۔ تو ہمیں نمازوں کی ادائیگی کی طرف اپنے آپ کو ضرور مائل کرنا چاہیے، اور اگر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا محرومی ہے؟ تقول الملائکۃ لتارک صلاۃ الفجر یا فاجر، فجر کی نماز چھوڑنے والے سے فرشتے کہتے ہیں اے بدکار شخص، وَلِتَارِكِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَا خَاسِرُ، اور ظہر کی نماز چھوڑنے والے سے فرشتے کہتے ہیں اے نامراد انسان، وَلِتَارِكِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَا عَاصِي، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے سے فرشتے کہتے ہیں اے نافرمان بندے، وَلِتَارِكِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ يَا كَافِرُ، اور نماز مغرب چھوڑنے والے سے فرشتے کہتے ہیں اے ناشکر انسان، وَلِتَارِكِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ يَا مُذِيعُ زَيَّعَكَ اللَّهُ، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے سے فرشتے کہتے ہیں اے ضائع کرنے والے، اللہ تعالیٰ تجھے برباد و تباہ کر دے۔ غور تو کریں، آج میں اس حدیث پاک کو پڑھتے پڑھتے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے یا ہمارے گھر کے قریب سے یا آپ کی اور ہماری مسجد، ہماری دکان مکان کے قریب سے ایک عالم دین گزرتے ہوئے ہمیں یہ کہے کہ اے بدکار شخص، اے نامراد انسان، اے نافرمان شخص، اے ناشکر اور اے ضائع کرنے والے، تجھے اللہ تباہ کر دے، وہ انسان کتنا ناراض ہوگا، کتنا غصے ہوگا۔ مجھے بدکار کہا، مجھے فاجر کہا، مجھے نافرمان کہا، مجھے خائب و خاسر اور نامراد کہا، مجھے ناشکرہ اور ضائع کرنے والا کہا۔ ارے یہ عالم مدرس تمہیں کہے نہ کہیں، نماز چھوڑنے والے کو فرشتے ضرور ایسا کہتے ہیں، اور پھر وہ نامراد رہتا ہے، پھر وہ ناشکرہ رہتا ہے، پھر وہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ بدکار اور نامراد سمجھا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا تو 9 سعادتیں حاصل کرنی ہیں، یا پھر ہر نماز چھوڑ کر کے فرشتوں کی زبان سے یہ محرومی والی باتیں سننی ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو ان محرومی والے کلمات سننا اپنے لیے گوارا کرے اور پسند کرے۔ تو پھر اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ،
نیند کی لذتیں چھوڑ دو، دکان و مکان کی راحتیں چھوڑ دو، جیسے ہی رب کے گھر کا بلاوا آ جائے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے لبیک کہتے ہوئے خدا کے گھر میں پہنچ جاؤ اور نمازوں کو ادا کرو۔ پوری زندگی تو کام کے لیے، پوری زندگی کمانے کے لیے ہے، یہ جو تھوڑا سا وقت 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لگتے ہیں، اس میں کیا ہمارا نقصان ہو جائے، ایک فرض ادا ہو جائے گا اور کتنی بڑی نیکیاں ہمیں مل جائے گی اور کتنے بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، نماز ایک اہم الفرائض ہے، افضل العبادات ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر مسلمان کا گزارا کیسے ہو سکتا؟ اب اس چیز کے اوپر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں خاص طور پر۔ آج تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں کسی کا غلام نہیں رکھا، اور نہ ہم اتنے سخت مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ مسجد نہ پہنچ سکے، نماز ادا نہ کر سکے۔ میں آپ کو ایک غلام مسلمان کی بات سنا رہا ہوں، اور غلامی کا وہ دور جو واقعی میں ایسا دور تھا کہ جیسے ہم جانور کو باندھ کر رکھتے، اپنی مرضی سے کھولے تو کھلیں، پلائیں تو پیئیں، کھلائیں تو کھائیں، ویسے اس دور میں غلاموں کا حال ہوتا تھا۔ لیکن ایک مسلمان کو بازار میں غلام تھا، بیچا جا رہا تھا، اس نے اپنے خریدار مالک سے کہا کہ اے میرے آقا، آپ مجھے ضرور خریدنا چاہیں تو خرید لیں، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ مجھے نماز ادا کرنے سے نہ روکیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے دن میں جو چاہیں خدمت لے لیں، لیکن رات میں مجھے اپنی خدمت میں مشغول نہ رکھیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے رہنے کے لیے ایسا کمرہ دیا جائے جس میں میرے علاوہ اور کوئی نہ آئے۔ تینوں شرطیں مالک نے منظور کر لی۔ اب کمرے دکھانے کے لیے مالک گیا تو نہایت ہی خستہ، ٹوٹا پھوٹا، ویران کمرہ اس غلام نے پسند کیا۔ تو مالک نے کہا کہ اچھے کمرے ہیں، تم کسی اچھے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے، ایسے ویران کمرے میں رہنا پسند کرتے ہو؟ تو اس غلام نے کہا میرے مالک، آپ کو معلوم نہیں کہ ویران گھر خدا کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد اس نے اس گھر میں رات کو قیام شروع کر دیا۔ دن کو مالک کا کام کرتا، نماز وقت پر ادا کرتا، رات کو اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن ایسا تھا کہ رات کو مالک شراب و کباب، لہو و لعب، کھیل مستی میں مصروف تھا۔ رات کا لمبا وقت گزر گیا، اس کے بعد وہ اپنے مکان کے کمروں کو چیک کرنے کے لیے نکلا تو دیکھتے دیکھتے اس غلام کے کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھا وہاں پر کہ وہ غلام جس کمرے میں ہے، آسمان سے ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہے، جس زنجیر کے سرے پر ایک قندیل لگی ہوئی ہے، ایک چراغ اور ایک بلب لگا ہوا ہے جو چھت کو پھاڑ کر کے اس گھر میں اتر رہا ہے، جس سے اس گھر کا سارا اندھیرا دور ہو چکا ہے۔ اس گھر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے، اور وہ مالک یوں دیکھتا ہے کہ وہ غلام سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے دن کے وقت ایک انسان کی غلامی میں رکھا ہے، اس لیے میں صرف رات کو تجھے سجدے کرتا ہوں۔ اگر میں دن کو کسی انسان کی غلامی میں نہ ہوتا تو میں دن کو بھی تیری عبادت کرتا، دن کو بھی تجھے سجدے کرتا۔ یوں حسرت و افسوس بھرے یہ جملے کہہ رہا تھا۔ اس مالک نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا،
جیسے ہی صبح کا سویرا پھوٹا وہ زنجیر اٹھ گئی، چھت جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ مالک اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا، اپنی بیوی کو بتایا۔ دوسرے دن میاں بیوی دونوں اس وقت آئے، پھر وہی منظر انہوں نے دیکھا۔ دونوں میاں بیوی اس منظر کو دیکھ کر کے رات بھر روتے رہے کہ اے اللہ، تو نے اس غلام مسلمان کو اپنی یاد کی کیسی لذت عطا کر دی کہ یہ اس بند کمرے میں تجھے یاد کرتا ہے۔ وہ زاروں زار رو رہے تھے۔ صبح انہوں نے اس غلام کو بلایا اور بلا کر کے کہا، ہم نے تیری رات کی عبادتوں کو دیکھا، تیری گریہ وزاری کو بھی دیکھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہا کہ دن انسان کی غلامی میں گزرتا ہے، ورنہ وہ دن کا وقت بھی تیری عبادت اور سجدوں میں گزار دیتا۔ ہم نے تیرا رات کا منظر دیکھا، ہم تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتے ہیں تاکہ تو کھل کر کے خدا کی عبادت کر سکے۔ جیسے ہی اس غلام نے یہ سنا تو ایک شعر اس کی زبان پر آیا، یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد مشتہر۔ اے رازوں کے جاننے والے خدا، اب میرا راز کھل گیا، اس راز کے کھلنے کے بعد اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ ابھی اس کی زبان سے اتنے لفظ نکلے کہ فوراً اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عورتیں بھی باہر سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ کیا ہمارا دل کسی کی غلامی میں گزرتا ہے؟ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نواز رکھا ہے کہ ہمارے اپنے کاروبار خود کے ہیں، جب چاہیں بند کریں، جب چاہیں کھولیں، جہاں چاہے جائیں، جہاں چاہے رک جائیں۔ کہیں میت ہو تو ہم دکان مکان بند کر کے چلے جاتے ہیں، کہیں شادی ہو تو ہم دکان مکان بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا وہ مسلمان نماز کے وقت مکان دکان بند کر کے مسجد نہیں آ سکتا؟ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا؟ ایک غلام مسلمان، اس نے غلامی میں رہنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ مجھے نماز کے وقت نہ روکا جائے۔ آج کا مسلمان کس کی غلامی میں؟ گھروں میں عورتیں کس کی غلامی میں ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں آزاد ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے، تو پھر اس آزادی کا شکر یوں ادا کرو کہ وقت پر نمازیں ادا کرو، پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ اور یاد رکھنا، اگر ان نمازوں کا لحاظ نہ رکھا گیا تو پھر آگے حالات کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ سر سبز و شاداب گاؤں ہیں، ہر طرف لہلہاتے ہوئے درخت ہیں، صاف و شفاف نہریں ہیں، اور وہاں کے رہنے والے بھی ایک بلند و بالا مقام پر جمع ہو کر نہایت جی لگا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کی خوبصورتی دیکھی، وہاں کی نعمتیں دیکھی، وہاں کے لوگوں کی خدا کی عبادت دیکھی، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کی بہت تعظیم کی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس قسم قسم کے سامان، طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں، رنگ برنگ کے میوے، اور اطاعت شعار فرما بردار بیویاں اور اولاد، اور ان کی بستی ایسی تھی جو ہر طرف سے آراستہ اور قابل رشک بستی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی سے گزر گئے، 3 سال کے بعد پھر اس گاؤں سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی پوری کی پوری ہلاک ہو چکی، اور ان کی لاشیں بغیر کفن کے پڑی ہوئی، بغیر قبر کے پڑی ہوئی، بے گور و کفن لاشیں تباہی کا ثبوت پیش کر رہی ہیں، ہلاکت کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ عالی شان محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر تعجب کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی، اے اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کس بدعملی کی وجہ سے ہلاک ہوئے؟ کیا انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا انہوں نے تیری اطاعت، فرما برداری اور بندگی کرنا ترک کر دیا تھا؟ تو غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بے نمازی کا اس بستی سے گزر ہوا اور اس نے یہاں کے پانی سے اپنا چہرہ دھلا، جب اس کا دھون زمین پر گرا تو اس کی نحوست کی وجہ سے لہلہاتے ہوئے درخت سوکھ گئے، بہتی نہریں خشک ہو گئی، بلند و بالا مکانات زمین بوس ہو گئے اور یہاں کے رہنے والے ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ یہ جو کچھ ہوا ایک بے نمازی شخص کی نحوست کی وجہ سے ہوا۔ اے عیسیٰ جب نماز چھوڑنا دین کو برباد کر دیتا ہے تو دنیا کو کیوں برباد نہ کرے؟ میرے ساتھی، ہم اپنا دین بھی آباد رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی دنیا بھی آباد رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو اب اس کا طریقہ یہی ہے میرے ساتھیوں کہ ہم اذان ہو، نماز کا وقت ہو، عورتیں اپنے گھروں میں مصلی بچھا دیں، نمازیں ادا کریں۔ عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ گھروں میں برکت نہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں۔ حضرت عیسیٰ ہی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک سمندر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کیا سمندر میں بھی قحط پڑ گیا ہے کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور ارشاد فرمایا، مچھلیوں میں قحط تو نہیں پڑا، مگر یہاں سے ایک بے نمازی شخص گزرا تھا، اسے پیاس لگی تھی، سمندر کا پانی چلو میں اٹھا کر منہ میں لیا، کھارا ہونے کی وجہ سے اس نے پھینک دیا۔ بے نمازی شخص کے منہ کی نحوست کی وجہ سے سمندر کی مچھلیوں میں بھی فساد آ گیا۔ تو اے عورتوں آپ بھی سنو، اے مردو آپ بھی سنو، گھروں کے اندر اگر ایک شخص بھی بے نمازی ہیں تو برکتوں کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔ میں نے کل دیادرہ میں ایک حدیث پاک سنائی کہ ہمارے آقا علیہ السلام ایک دسترخوان پر بیٹھے تھے، صحابی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتداءً جب ہم اس دسترخوان پر بیٹھے تو ایسی برکت تھی دسترخوان پر کہ ایسی کبھی دیکھنے میں نہ آئی، مگر بعد میں یکایک یوں دیکھا کہ ساری برکت اٹھ گئی۔ تو ہم نے بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کیا، حضور یہ برکت یکایک کیسے اٹھ گئی؟ کہا یہ بعد میں جو شخص شامل ہوا ہے اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے برکت اٹھ گئی۔ اب میں اس پر کیا کلام کروں کہ جہاں امام الانبیاء موجود ہیں، پاک زوات صحابہ کرام موجود ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کی تعلیم کے لیے ایسی باتوں کو ظاہر فرماتا تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑے۔ تو اب ایک شخص اگر دسترخوان پر بیٹھ کر کے بسم اللہ نہ پڑھے تو برکت اٹھ جاتی ہے، تو جہاں کوئی نہ پڑھتا ہو، کوئی یاد نہ دلاتا ہو، کوئی پڑھنے والا نہ ہو، پھر وہاں کیسے برکت؟ اس لیے میرے ساتھیوں، عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ گھروں میں برکت ہو، سکون ہو، گھروں کا جھگڑا دور ہو، ہمارے شوہر کے رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار رہے۔ تو یہ جتنی بھی برکتیں ہیں اللہ نے یہ ساری برکتیں 5 وقت کی نماز میں رکھی ہیں۔
اے مردو وقت ہو جائے فوراً مسجد میں آؤ نماز پڑھو، پھر چاہے آپ یہاں کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے نہ بیٹھو، فوراً نماز پڑھو، سنت پڑھو، گھر چلے جاؤ، اپنی جاب پہ چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ۔ اور میں عورتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی بھی کریں، اور شوہر گھر میں موجود ہوں تو انہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے ضرور مسجد بھیجیں، سوئے ہوئے ہوں تو انہیں جگائیں اور انہیں مسجد بھیجیں، اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی اولاد اور آپ کا شوہر اللہ کا فرما بردار ہوگا تو وہ آپ کے بھی حقوق ادا کرے گا، برکتیں یہاں سے آئیں گی، گھر تک پہنچیں گی۔ اس کی بہت لذتیں ہیں، بہت روحانیت ہے۔ اللہ نے نماز میں بڑا سکون اور بہت قرار رکھا ہے، اس لیے اپنے گھروں کو بے نمازی پن سے تباہ نہ ہونے دو۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گھر مردار خانہ ہے جہاں اللہ کو سجدے نہیں کیے جاتے۔ ہمیں تو گھروں میں بھی سجدے کرنے کا حکم تھا کہ کچھ رکعتیں گھروں میں پڑھیں، نفل گھروں میں پڑھیں، کبھی کبھار سنتیں گھر سے پڑھ کے آئے، ہو سکے تو سنت فجر گھر سے پڑھ کر آئے۔ حالانکہ ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اب اس دور پر فتن میں حکم یہ ہے کہ مسجد آ کر پڑھیں، لیکن ایک صورت یہ بھی تو بنتی ہے کہ اذان کے فوراً بعد سنتیں گھر پڑھ لیں، اور اتنا وقت پہلے ہی مسجد میں آ جائیں جس میں پورا سنت پڑھنے کا وقت موجود ہو، تاکہ آپ کے یہاں بغیر سنت پڑھے بیٹھنے سے کسی کو سنت چھوڑنے کا گمان نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سنت تو پڑھنی ہی ہے، اب پڑھنی ہے گھر میں پڑھ لیں گے تو گھر مردار خانہ ہونے سے بچ جائے گا۔ آپ کے گھر میں سجدے کرنے کی وجہ سے گھر والوں کو بھی شوق پیدا ہوگا، اور میں تو کچھ اور بھی کرتا ہوں، مگر وہ چیزیں آپ کو بھی کرنی ہیں۔ ابھی یہ اسی سے شروعات کرو اپنی، ورنہ اور بھی معاملات ہیں جو گھروں میں عبادتوں کے جو کرنے چاہیے کیے جا سکتے ہیں اور ضرور ہونے چاہیے۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن ہمارے علماء نے یہ طے کیا ہے کہ ہر سوموار کو ہفتہ واری اجتماع اب اسی جگہ ہوگا۔ جمبو سر میں جس کسی کو ہفتہ واری اجتماع میں آنا ہے وہ یہیں آئیں، اب یہ اجتماع کسی اور جگہ نہیں جائے۔ ہاں ہمارے علماء مولانا مبارک صاحب صابری، مولانا جابر صاحب ریحانی، حافظ مشتاق صاحب، یہ حضرات الگ الگ مسجدوں میں دوسرے دنوں میں جائیں گے، مگر سوموار کا ہفتہ واری اجتماع ہمارے مرکز ہی پر اب انشاءاللہ عز و جل ہوگا۔ تو میں آپ تمام ساتھیوں سے درخواست پیش کرتا ہوں، ہمارے حافظ مشتاق صاحب مغرب بعد بھی اعلان کرتے ہیں، عشاء بعد بھی اعلان کرتے ہیں، گھروں پر بھی پہنچتے ہیں، لیکن لوگوں کی سستی اور غفلت آپ دیکھیے تو ایسا نہ کریں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک دین پہنچے، تو پھر آپ کو بھی اس میں رغبت اور شوق کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو نماز اپنے وقتوں پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ابھی مختصر ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی، پھر صلاۃ و سلام کے بعد آپ کو نیاز بھی دی جائے گی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ذکر الہی میں خشوع خضوع کے ساتھ شامل رہیں۔ جو لوگ بعد میں آئے ہیں اور ان کی نماز اگر باقی ہیں تو وہ اپنی نماز باہر ادا کر لیں اور اس کے بعد ذکر میں شامل ہو جائیں۔ سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذکر الہی کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارتیں ہیں. مرد و خواتین اللہ کی رحمت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیں اور اپنے دل کی باتیں اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے رکھیں
تو یقیناً اللہ ان دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، یا قاضی الحاجات، یا بدیع السماوات والارض، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ستار یا غفار، یا ستار یا غفار، یا ستار یا غفار، یا اللہ جل شانک، یا اللہ عز اسمک، یا اللہ تبارک و تعالی۔ یا اللہ ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں مل کر تیرا حکم اور تیرا پیغام سننے کے لیے مسجد آئیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب تیری بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو علم دین ہم نے سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مردوں کو 5 وقتہ با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما، خواتین اسلام کو گھروں میں اپنے وقتوں پر طہارت پردے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما۔ یا اللہ نمازوں کی برکت سے ہمیں 9 سعادتوں کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں میں نماز کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم انہیں اپنی محبت بطور انعام عطا فرما اور انہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے بھی لوگ مرد و خواتین اس اجتماع میں آئے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ تیرے محبوب کا واسطہ جو تجھ سے جو خیر مانگنا چاہتے ہیں سب کو خیر عطا فرما، سب کو بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما، سبوں کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، سبوں کو گھروں کا سکون اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو جس پریشانی کو لے کر آیا ہے اپنے محبوب کے صدقے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو دیندار بنا، بزرگ والدین کے لیے نوجوان اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین باحیات ہے انہیں صحت شفا اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مرکز کو شاداب اور آباد فرما، نوری تربیتی سینٹر کے نور کو عام اور تام فرما دے، ہمارے ساتھیوں کے اخلاص میں استقامت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اور مجھے علم نافع عطا فرما اور اس علم میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بد عملی سے بچا، بد نگاہی سے بچا، بد اعتقادی سے بچا۔ یا اللہ ہر قسم کی بدی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہمیں اپنے ذمہ کرم میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شان کے مطابق بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت مولانا محسن صاحب نے آج نیاز کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کی اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا آخرت میں عطا فرما۔
ان کے رزق میں، ان کے والدین کے رزق میں، بھائیوں کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔ حبیبی تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ بگڑی ناؤ کون سنبھالے، ہائے بھور سے کون نکالے، بگڑی ناؤ کون سنبھالے، ہائے بھور سے کون نکالے۔ ہاں زور و طاقت والے، ہاں زور و طاقت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی تم پر لاکھوں سلام۔ عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا۔ عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا۔ خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی تم پر لاکھوں سلام، تم پر خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، ہم سب کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔